بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، قصص الانبیاء بھاگ 17۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب سے سرفراز ہو کر کلام ربانی سے فیضیاب بن کر اور دعوت اور حق کی تبلیغ میں کامیابی و کامرانی کی خوشخبری پا کر مقدس وادی سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے، جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کے انتظار میں راستہ دیکھ رہی تھی۔ ان کو لیا اور یہیں سے حکم الہی کی تعمیل کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ خاموشی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پہنچے۔ اندر داخل ہوئے اور ماں کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں مہمان نواز گھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ اسی بیچ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون آ پہنچے۔ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہارون کو اللہ کی طرف سے رسالت کا منصب دیا جا چکا تھا، اس لیے ان کو وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ بتا دیا گیا تھا۔ وہ بھائی سے آ کر لپٹ گئے اور پھر ان کے گھر والوں کو گھر کے اندر لے گئے اور ماں کو سارا حال سنایا۔ تب سب خاندان کے لوگ آپس میں گلے ملے اور بچھڑے ہوئے بھائی ایک دوسرے کی بیتی زندگی کے حالات سے واقف ہوئے اور ماں کی دونوں آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان جب ملاقات اور بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے طے کیا کہ اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے فرعون کے پاس چلنا اور اس کو اللہ کا پیغام سنانا چاہیے۔ اس غرض سے دونوں بھائی یعنی اللہ کے سچے پیغمبر و نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر کوئی ڈر اور خطرہ محسوس کیے داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے محل کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور بات چیت شروع ہوئی۔ ترجمہ: اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میرے لیے کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں۔ بے شک میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشانی لایا ہوں، بس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج۔ فرعون نے جواب میں کہا، ترجمہ: کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں لڑکا سا نہیں پالا اور تو ہمارے یہاں ایک مدت تک نہیں رہا، اور تو نے اس زمانے میں جو کچھ کام کیا وہ تجھے خود بھی معلوم ہے اور تو ناشکر گزار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ترجمہ: میں نے وہ کام مصری کا قتل ضرور کیا اور میں چک جانے والوں میں سے ہوں، پھر یہاں سے تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ پھر میرے رب نے مجھ کو صحیح فیصلے کی سمجھ دی اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے بنا لیا۔ یہ اس کی حکمت کی کرشمہ ساجیہ ہے اور میری پرورش کا یہ احسان جس کو تو مجھ پر جتا رہا ہے، کیا ایسا احسان ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھے؟ ترجمہ: بولا فرعون، کیا معنی ہے پروردگار عالم کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین وہ ہستی ہے جس کے رب ہونے کے اثر سے تیرا اور تیرے باپ کا وجود بھی خالی نہیں ہے، یعنی جس وقت تو وجود میں نہ آیا تھا تو تجھ کو پیدا کیا اور تیری تربیت کی، اور اسی طرح وہ تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا کو عالم وجود میں لایا اور ان کو اپنے رب ہونے سے نوازا۔ فرعون نے جب اس خاموش کر دینے والی اور زبردست دلیل کو سنا اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو درباریوں سے کہنے لگا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خود کو تمہارا پیغمبر اور رسول کہتا ہے مجنون اور پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس سے اب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو سوچا یہ بہتر ہے کہ زیادہ دلنشی انداز بیان میں اللہ کے رب ہونے کا واضح کیا جائے۔ اس لیے فرمایا، یہ جو پورب اور پشچم اور اس کے بیچ ساری کائنات نظر آتی ہے، اس کا رب ہونا اس کی قدرت میں ہے، اسی کو میں رب العالمین کہتا ہوں۔ تم اگر ذرا بھی عقل سے کام لو تو اس حقیقت کو آسانی سے پا سکتے ہو۔ ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یاد دلایا کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جو پرستش کے لائق ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی انسان کا رب ہونے کا دعویٰ کرنا کھلا ہوا شرک ہے۔ اے فرعون، تو اس سے باز آ، کیونکہ اس ہستی نے جس کو میں رب العالمین کہہ رہا ہوں ہم پر یہ وحی اتاری ہے کہ جو آدمی حق کے اس قول کی خلاف ورزی کرے گا
جھلائے گا اور اس سے منہ موڑے گا وہ اللہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ ترجمہ: جو کوئی سرتابی کرے تو ہم پر وہی اتر چکی کہ اس کے لیے عذاب کا پیام ہے۔ فرعون نے پھر وہی سوال دہرایا۔ ترجمہ: اگر ایسا ہی ہے تو بتلاؤ تمہارا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ترجمہ: ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود بخشا اور اس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی۔ ترجمہ: پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جو پچھلے زمانے میں گزر چکے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ترجمہ: اس بات کا علم میرے پروردگار کے پاس نوشتے میں ہے۔ میرا پروردگار ایسا نہیں کہ کھویا جائے یا بھول میں پڑ جائے۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین بچھونے کی طرح بچھا دی، چلنے پھرنے کے لیے اس میں راہیں نکال دی، آسمان سے پانی برسایا، اس کی سچائی سے ہر طرح کی ونسپتی کے جوڑے پیدا کر دیے، خود بھی کھاؤ اور مویشی بھی چراؤ۔ اس بات میں عقل والوں کے لیے کیسی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس نے اس زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹنا ہے اور پھر اسی سے دوسری بار اٹھائے جاؤ گے۔ تفسیر کے علماء لکھتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے ان مکالموں میں حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے درمیان ترجمان ہوتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیلوں اور ثبوتوں کو بڑے ہی اثر انداز کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ الگ الگ مجلسوں میں بات چیت کا یہ سلسلہ جاری رہا اور فرعون نے بحث کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کیے۔ آخر کار اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ترجمہ: اور فرعون نے کہا، اے جماعت، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، اور پھر اپنے وزیر مشیر کو حکم دیا۔ ترجمہ: اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت تیار کر تاکہ میں آسمانوں کی بلندیوں اور ان کے ذریعوں تک دسترس حاصل کر سکوں اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا حال معلوم کر سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حامان کے بارے میں قرآن نے صاف نہیں کیا کہ یہ شخصیت کا نام ہے یا عہدے اور منصب کا، اور نہ اس نے اس پر روشنی ڈالی کہ حامان نے عمارت تیار کرائی یا نہیں۔ تورات بھی اس بارے میں خاموش ہے، گرچہ فرعون کا خدشہ بڑھتا ہی رہا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ترجمہ: فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ترجمہ: اگرچہ میں تیرے پاس ظاہر نشان لایا ہوں تب بھی؟ فرعون نے کہا۔ ترجمہ: اگر تو سچا ہے تو وہ نشان دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اجگر کی شکل اختیار کر لی اور یہ حقیقت تھی، نظر کا دھوکہ نہ تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی ہار کو دیکھا تو تلملا اٹھے اور کہنے لگے، بے شک یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، اور اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آ کر تم کو تمہاری سرزمین مصر سے باہر نکال دے۔ اس لیے اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ آخر فرعون اور فرعونیوں کے آپسی مشورے سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو اس کو اور ہارون کو مہلت دو اور اس مدت میں پورے راج سے ماہر جادوگروں کو راجدھانی میں جمع کرو اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کراؤ۔ یہ ہار کھا جائے گا اور اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، ہم سمجھ گئے کہ تو اس ہیلے سے ہم کو مصر کی زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اس لیے تیرا علاج اب اس کے سوا کچھ نہیں کہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تجھ کو ہار دلا دی جائے۔ اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلے کے دن کا سمجھوتا ہونا چاہیے، اور پھر نہ ہم اسے ٹالیں گے اور نہ تم وعدہ خلافی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر وقت یوم جینا، جشن کا دن ہے۔ اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو موجود ہونا چاہیے۔ مصریوں کی عید کا دن جو وفاء النیل کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ ان کے یہاں تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید کا دن یہی تھا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان یوم زینا طے پایا، اور فرعون نے اسی وقت اپنے ذمہ داروں اور درباریوں کے نام حکم جاری کر دیے کہ پورے راج میں جو بھی مشہور اور ماہر جادوگر ہو
ان کو جلد سے جلد راجدھانی روانہ کر دو۔ انشاءاللہ قصص الانبیاء کے اگلے بھاگ میں ہم دیکھیں گے جادوگروں کی ہار اور فرعون کا رد عمل۔ آپ حضرات سے التجا ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔